دنیا میں انسان پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، انسان موت کا انتظار کرتا ہے، اور جو اور زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے وہ انسان جا کر خودکشی کر لیتا ہے، گرچہ کہ وہ حرام ہے۔ لیکن کہا کہ جہنم میں موت کو پکاریں گے اور چاہیں گے کہ کاش موت آ جائے اور جہنم کے اس عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ انہیں موت دی جائے گی اور نہ ہی انہیں سکون کی زندگی وہاں پر دی جائے گی، بلکہ موت اور زندگی کے درمیان کی دردناک مرحلے سے گزارنا پڑے گا۔ جہنم کے بارے میں کہا آدمی جہنم میں جلے گا، اس کا چمڑا جب جلتا رہے گا، جلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چمڑے کو پھر نئی زندگی دے دے گا، اسی طرح اس کا چمڑا جلتا رہے گا، کوئلہ بنتا رہے گا، پھر اس کوئلے میں جان ڈالی جائے گی، اور یہ مرحلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ دنیا میں تو عمل کرنے کا موقع تھا، مگر جب انسان قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا مر کر، تو کہا کہ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا یہ کامیاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا یہ کامیاب انسان ہے۔ تو انسان کو پوری زندگی اسی کامیابی کی تلاش کرنی ہے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، زمانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کا کیا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے
تو پھر اپنے نافرمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ لوگوں، کیا جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تو کیا ہم ان کا بدلہ بھی ان کے جیسا کر دیں گے جو دنیا میں جنہوں نے برا عمل کیا تھا؟ یعنی ایک آدمی دنیا میں اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ رسول کا جو مقام ہے اس مقام کی اہمیت رکھتا ہے، اور ایک دوسرا وہ آدمی جسے اللہ رسول کا کوئی سروکار نہیں، اور جو نہ عمل کرتا ہے، نہ جو ایمان والا ہے نہ عمل والا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس کی بات ماننے والوں کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات نہ سننے والوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ ایک جگہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ کہا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ حاضرین کرام، ایک بات تمہیدی طور پر اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے واپس جانا ہے اور اپنا عمل ساتھ لے کر جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان دنیا میں جو جو بھی عمل کرتا رہے گا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، یہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں تو عمل کرنے کا موقع تھا، مگر جب انسان قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا مر کر، تو کہا کہ زحزح عن النار، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا یہ کامیاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا یہ کامیاب انسان ہے۔ تو انسان کو پوری زندگی اسی کامیابی کی تلاش کرنی ہے۔ انسان کی پوری زندگی کی کامیابی و ناکامی کا انحصار اسی پر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے یا میں اس کامیابی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا پھر میری زندگی میں اس کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدمی کاروباری جب کاروبار کرتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب موت کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، آیا میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کیا جاؤں گا یا پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤں گا اور جہنم میں داخل کیا جاؤں گا۔ ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس معاملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے جو عذابات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جہنم کے جو عذابات ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس طرح آدمی جنت میں جائے گا کبھی دوبارہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت کا ہو جائے گا، اسی طرح جنت کی طرح جہنم کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر وہ چاہے تو ہم خطبے کے آخر میں اس پر بات کریں گے، مگر کفار کے سلسلے میں، مشرکین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو عام بات بتائی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کافر ہیں، اللہ کو جو نہ ماننے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ لا یخزا علیہم فیموتوا، ان پر زندگی وہاں پر ختم نہیں ہوگی، ان کی زندگی وہاں پر ختم نہیں ہوگی کہ موت آ جائے، بلکہ یہ لوگ موت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے، چاہیں گے کہ جو عذاب دیا جا رہا ہے
اس عذاب سے کاش موت ہمیں بچا لیتی۔ دنیا میں انسان پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، انسان موت کا انتظار کرتا ہے، اور جو اور زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے وہ انسان جا کر خودکشی کر لیتا ہے، گرچہ کہ وہ حرام ہے۔ لیکن کہا کہ جہنم میں موت کو پکاریں گے اور چاہیں گے کہ کاش موت آ جائے اور جہنم کے اس عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ انہیں موت دی جائے گی اور نہ ہی انہیں سکون کی زندگی وہاں پر دی جائے گی، بلکہ موت اور زندگی کے درمیان کی دردناک مرحلے سے گزارنا پڑے گا۔ عذاب کی ایک کیفیت بتائی گئی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کوئی جہنمی جہنم میں رہے گا، عذاب کی وجہ سے، مسلسل انگاروں کی وجہ سے اس کا جسم جب جل رہا ہوگا، اس کی چمڑی جب جل رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پھر اس چمڑی کو نئی زندگی دے دے گا۔ انگاروں پہ چمڑی جل رہی ہے، کوئی انسان آگ میں جلے، دنیا کی آگ میں، ایک مختصر سا وقت گزرنے کے بعد وہ آدمی جل کر کوئلہ بن جاتا ہے، وہ آدمی جل کر بھوسا ہو جاتا ہے۔ مگر جہنم کے بارے میں کہا آدمی جہنم میں جلے گا، اس کا چمڑا جب جلتا رہے گا، جلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چمڑے کو پھر نئی زندگی دے دے گا۔ اسی طرح اس کا چمڑا جلتا رہے گا، کوئلہ بنتا رہے گا، پھر اس کوئلے میں جان ڈالی جائے گی، اور یہ مرحلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لیذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکایا جائے گا، کفار و مشرکین کو عذاب کا مزہ چکایا جائے گا کہ دیکھو یہ عذاب ہے جس سے تم نہیں ڈرتے تھے۔ دنیا میں بتایا گیا تھا، قرآن میں بتایا گیا تھا کہ ایسے عذاب ہوں گے قیامت کے دن، ایسے عذاب ہوں گے جہنم میں، تم نے ان عذابات کا انکار کیا، اب ان عذابات کا مزہ چکو۔ حاضرین کرام، جہنم کے بارے میں کہا گیا جہنم کے کئی درجات ہیں، جہنم کے کئی درجے ہیں، اور اس کے عذابات بھی مختلف ہیں۔ ایک عذاب ایسا ہے کھانے پینے کا عذاب، پانی کا عذاب، پانی بھی دیا جائے گا تو گرم پانی دیا جائے گا، پانی سے چھٹکارا نہیں، خون دیا جائے گا جو جہنمیوں کا خون ہوگا، پیپ دیا جائے گا جو جہنمیوں کا پیپ ہوگا، اور اسی طرح کھانے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی، انگارے دیے جائیں گے، کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زقوم کا درخت دیا جائے گا، اور اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ کھانے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی آیا ہے سوکھی گھاس دی جائیں گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زریع کہا۔ ہم سورہ اعلیٰ میں سنتے ہیں سب حل اتاک حدیث الغاشیہ کہ لیس لہم طعام الا من ذریع، سوکھی گھاس، کانٹے دار گھاس ہوگی جو ان لوگوں کو کھلائی جائے گی، ان لوگوں کو پلائی جائے گی۔ حاضرین کرام، جب ہم جہنم کے بارے میں اور مزید جاننا چاہتے ہیں، جہنم کے بارے میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں، جہنم اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحابہ بھی موجود تھے، ایک دھماکے دار آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا، جہنم جس دن بنائی گئی اس وقت جہنم میں وہ پتھر ڈالا گیا تھا، آج جا کر وہ پتھر جہنم کے آخری مرحلے میں پہنچا ہے، وہ پتھر آج جہنم کے آخری مرحلے میں پہنچا ہے۔ یعنی جہنم اتنی بڑی جہنم ہوگی۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ ہر 1000، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر 1000 لوگوں میں ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 990 پر 9 جہنم میں جائیں گے۔ 1000 لوگوں میں ایک آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا اور 990 پر 9 لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ حاضرین کرام، ہمیں اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عموماً یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، ہم ایمان والے ہیں تو ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔
ہاں یہ اپنی جگہ تو ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے نصوص ہمیں ملتے ہیں، ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں بتایا گیا کہ ایمان والا ایمان لانے کے باوجود بھی اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، ایمان والا ایمان لانے کے باوجود بھی اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ جیسے سود کھانا، شراب پینا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دینا، اسلام کا انکار کر دینا اور اللہ رسول کا مذاق اڑانا، اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دینا۔ بعض کام تو ایسے ہیں کہ آدمی دنیا ہی میں مسلمان رہتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ انسان انجام دیتا ہے ایمان والا ہونے کے باوجود بھی۔ تو کہا گیا کہ ایک آدمی ایمان والا اگر وہ بڑے بڑے گناہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، ایسے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توبہ، جو دنیا میں اگر کسی نے توبہ کی ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے اور اسے جنت میں بھیج دے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے، اپنے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، چاہے تو ایسے بندے کو بغیر توبہ کے معاف کر دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے اور اس کے گناہ جتنے ہیں گناہوں کی سزاؤں کے لیے جہنم میں بھیجے۔ یعنی ایک آدمی دنیا میں مسلمان تھا، ایک آدمی دنیا میں مومن کہلاتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ اس حال میں گیا کہ اس نے اپنے بڑے بڑے گناہوں سے معافی نہیں مانگی۔ اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے برابر کی سزا کاٹنے کے لیے اسے جہنم میں بھیجے۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن بھی کیا کر سکتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے نہ بچے، اگر ایک مومن بھی بڑے بڑے گناہوں سے احتیاط نہ کرے اور پھر شیطان کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جائیں، اگر مومن ان گناہوں سے معافی نہ مانگے اور ان گناہوں کو نہ چھوڑے، تو ایسا مومن بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ آدمی کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جہنم کا کس قدر خوف تھا، صحابہ کرام پر بھی کس قدر جہنم کا خوف تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، دنیا ہی میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، مگر جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، جہنم کا تذکرہ ہوتا، تو یہ لوگ شدید رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب کبھی جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا، تو روتے تھے، لیکن اتنا زیادہ نہیں روتے، مگر جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو رونا شروع کر دیتے۔ لوگ کہتے کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ خبر کا تذکرہ سن کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں، لوگوں کو جہنم کا جو تذکرہ ہے، آخرت کے دن کا جو تذکرہ ہے، یہ بات کے مراحل ہیں۔ جہنم کا، آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ خبر ہے۔ آدمی اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جہنم بھی آسان ہے، آدمی اگر یہی قبر ہی میں پھنس گیا تو اس کے بعد کے مرحلے اور بھی زیادہ مشکل ہیں۔ یہ کہتے اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، سوچے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا تو کام نہیں ہو رہا ہے جو جہنم والوں کا کام ہو، کہیں مجھ سے ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس غلطی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ کام کرنے والے کو میں جہنم میں ڈالوں گا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ کام کرنے والا، یہ برائی کرنے والا، یہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ کہا گیا چغل خوری کرنے والا، مسلسل شراب پینے والا، پابندی سے شراب پینے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، ان تمام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ
جہنم میں جائیں گے ایمان والے ہونے کے باوجود. غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے جہنم کو بچنے سے، جہنم سے بچنے کے جو طریقے وارد ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگی جائیں. آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ مجھے ایمان کی دولت دے، نیک عمل کی دولت دے. ساتھ میں ایمان والوں کی کیفیت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب لپیٹنے والا عذاب ہے. جہنم کا عذاب لپیٹ میں لینے والا عذاب ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کیا اور اسی سورے کے آخر میں اپنے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ میرے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں، اور آخر میں بتایا کہ میرے نیک بندے کافر تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، گنہگار تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں. جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا ہے. یعنی کوئی چیز گم کے جیسی چیز ہو، گوند کے جیسی چیز ہو، چکنی چیز ہو، ہاتھ کو لگ جائے تو پھر وہ جلدی جاتی نہیں. کہا کہ جہنم کا عذاب بھی اس کی کیفیت یہ ہے، یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، چپک جانے والا عذاب ہے. اس عذاب سے چھٹکارا مشکل ہے. تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے صبح شام میں 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. جو کوئی بھی بندہ ہر روز صبح شام اس دعا کو پڑھتا ہے تو خود جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگا کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگا کرتا تھا، مجھ سے بچنا چاہتا تھا، اے اللہ اسے بچا لے، اے اللہ اسے بچا لے. یعنی دنیا ہی میں رہ کر جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیں گے تو خود جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اس بندے کو مجھ سے دور رکھ دے. ایک اور چیز، ہم جہنم کے عذابات کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ جہنم میں زقوم پلایا جائے گا اور ایسے ویسے عذابات ہوں گے، آگ کا عذاب ہوگا، انگاروں کا عذاب ہوگا، جہنم کے ایسے درجے ہوں گے. لیکن اس سے بھی ایک خطرناک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو اور یہ کوشش بھی کرو کہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں بھی جہنم سے بچ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک ایندھن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ایندھن ہوتا ہے. فین کا ایندھن کرنٹ ہے، کرنٹ رہا تو ہی فین چلے گا. گاڑی کا ایندھن فیول ہے، پیٹرول ہے، وہ رہا تو ہی گاڑی چلے گی. گاڑی کا ایندھن ڈیزل ہے، وہ رہا تو ہی گاڑی چلے گی. یعنی ایک چیز موجود رہی تو ہی وہ دوسری چیز چلے گی. انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایندھن ہے. جہنم میں جیسے جیسے انسانوں کو ڈالا جائے گا ویسے ہی جہنم اور بھڑکتی چلی جائے گی. یعنی انسان ہی سے جہنم گرم ہوگی. یہی اسی وجہ سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم جب کافروں کو دیکھے گی تو جوش میں آ جائے گی. جس طرح ایک بھوکا انسان کھانے کو دیکھ کر جوش میں آ جاتا ہے، اسی طرح جہنم بھی کیا کرے گی؟ کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر جوش میں آ جائے گی.
تمیز من الغیظ، بعض آیتوں میں کہا گیا کہ یہ غصے میں آ جائے گی. سمعوا لها تغیظا وضفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقررین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ آدمی وہاں پر موت مانگے گا تو کہا جائے گا کہ ایک موت نہیں، آج تم 1000 موت بھی مانگ لو وہ بھی تمہیں نہیں دی جائے گی. اسی طرح جہنم کے عذابات میں ایک سب سے خطرناک چیز جہنم کے فرشتے ہوں گے. جہنم کے فرشتے ہوں گے، جہنم کے داروغہ ہوں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں ایسے فرشتے ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے. اللہ نے ایک بار فرشتے سے کہہ دیا اس انسان کو عذاب دے، وہ اللہ کی بات سنیں گے اور انسان کو عذاب دیں گے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس انسان کو، اس عورت کو، اس بچے کو، اس کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو یہ عذاب دیا جائے، وہ فرشتہ صرف اللہ کی بات سنے گا، انسان کے چیخنے چلانے پکارنے کو نہیں سنے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جہنم کے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور ایک فرشتہ جس کا نام مالک رہا اس کا تذکرہ کیا. لوگ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. لوگ فرشتے سے کہیں گے اے فرشتے ہم پر رحم کر، اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا جو آقا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری درخواست کر کہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دے اور ہمیں موت دے دے. تو فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، تمہیں کوئی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، کوئی بھی بچنے بچانے کی شکل نہیں ہوگی، تمہیں بس اب یہیں پر ایسے ہی پڑے رہنا ہے. حاضرین کرام، ایسے میں ایک عقل مند کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں یہاں پر پانی آنے والا ہے، ہم بچنے بچانے کی کوشش کریں گے. ہم کسی بلڈنگ میں گئے ہیں، وہاں پر معلوم ہو جائے کہ اب آگ لگنے والی ہے، تو ہم انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان جو نقصان اسے پہنچ رہا ہے اس سے بچنے بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے لاگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے جب جہنم لائی جائے گی تو جہنم کی لگامیں ہوں گی، جہنم کی بڑی بڑی موٹی موٹی رسیاں ہوں گی، ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسی رسیاں 70,000 رسیاں ہوں گی، 70,000 رسیاں ہوں گی، اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے ہوں گے جو پکڑ کر جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. اور ایسے فرشتے جہنم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوں گے، متعین ہوں گے، اور یہ لوگوں کو عذاب دینے پر مامور ہوں گے. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ لوگوں کو عذاب دیا جائے، لوگوں کو گرم پانی پلایا جائے، لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، خون پلایا جائے کھولتا ہوا، پیپ پلایا جائے کھولتا ہوا، اور اس کے علاوہ جہنم میں سانپوں کا عذاب دیا جائے، بچھوؤں کا عذاب دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو ہر قسم کا عذاب گنہگاروں کو دینے کے لیے ہی ان کو مقرر کیا گیا ہے. اور انسان کی طرح نہیں کہ انسان کو کام پر لگا دیا انسان کام کر کے تھک جائے گا، انسان کو کام پر لگا دیا انسان تھوڑا کام کرے گا اور بہت کام کیا ہوں بتائے گا. ایسا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے پاس. اللہ نے ان کو جو کام دیا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو ذمہ داری دی ہے کبھی بھی اللہ کی ذمہ داری میں وہ تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں کریں گے. ہر انسان جب نقصان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی آدمی جہنم میں چلا جائے. عقل ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر اچھے بھلے کی تمیز نہ ہو اور انسان جہنم میں داخل کر دیا جائے. زندگی کا موقع ہونے کے باوجود بھی، زندگی گزارنے کے باوجود بھی، ایمان والوں کو دیکھنے کے باوجود بھی، عمل کرنے والوں کو دیکھنے کے باوجود بھی، اچھے برے کی تمیز دنیا میں ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر عمل نہ کرے، اللہ رسول کی بات نہ سنے، آدمی اپنے آپ کو شرکیہ کاموں میں لگائے، بدعات والے کاموں میں لگائے، یا پھر ایسے کاموں میں لگائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو یا رسول نے کہا ہو کہ یہ کام کرنے والا جہنم میں جائے گا، آدمی پھر بھی وہی کام کرے تو گویا اس سے بڑا مغرور آدمی کوئی
کوئی نہیں، اس سے بڑا مغرور آدمی کوئی نہیں، اس سے بڑا گھمنڈ والا آدمی کوئی نہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کو بتایا گیا، انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا، آدمی پھر بھی وہی کام کرتا ہے، اس کام کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، زندگی خرچ کرتا ہے، پھر بھی گناہوں کے کام کرتا ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والا، اللہ کے سامنے غرور سے رہنے والا، گھمنڈ اور تکبر سے رہنے والا کوئی آدمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے سارے گھمنڈی لوگوں کو ہم گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ ہماری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ جہنم کے عذابات میں سے جیسے مثال کے طور پر کہا کہ الریح من فیہ جہنم، کہ ہم جہنم جب تیار کی گئی تو جہنم خود اپنے آپ میں بہت زیادہ گرم ہو گئی۔ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اے اللہ میں بہت زیادہ بھڑک رہی ہوں، مجھے تھوڑا آرام دے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ حدیث میں آتا ہے جب گرمی کے دن آتے ہیں تو جہنم اس وقت اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے، اور جب سردی کے دن آتے ہیں تو جہنم سانس اندر لیتی ہے۔ تو گویا دنیا کی گرمی ہی آج انسان برداشت نہیں کرتا ہے، دنیا کی گرمی ہی آج ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ گلوبل وارمنگ، فلاں وارمنگ، وہ سیلسیس ڈگری، فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ آدمی ان چیزوں کو ہی برداشت نہیں کرتا۔ 50 سیلسیس ڈگری اگر چلے جاتا ہے تو آدمی تلملا اٹھتا ہے، آدمی کے لیے وہ گرمی ناقابل بیان ہو جاتی ہے۔ مگر جب یہی گرمی جہنم کی ہوگی، جس طرح آخرت کے دن کے بارے میں کہا، آدمی آخرت کے دن کوئی آدمی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہی بات جہنم کے عذابات کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی آدمی ٹخنوں تک جہنم میں مبتلا رہے گا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا جسم ہوگا۔ حاضرین کرام، جہنمیوں کو پہننے کے لیے بھی جو لباس دیا جائے گا وہ آگ کا لباس ہوگا، آگ کا لباس ہوگا۔ آدمی دنیا میں کوئی کپڑا پہنتا ہے، کپڑا اگر کہیں چبھ رہا ہو آدمی بے چین ہوتا ہے کہ یہ کپڑا مجھے چبھ رہا ہے۔ آدمی کو کوئی چپل دیا جائے اور وہ چپل اسے چبھ رہا ہو، آدمی وہ چپل نہیں پہنے گا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو طالب جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میری سفارش کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کیا عذاب ہوگا؟ جہنم کی جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی، جہنم کے چپل انہیں پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی کی وجہ سے ان کا بھیجا پک رہا ہوگا جس طرح کے ہانڈی پکتی ہے۔ جہنم کے چپل پہنائے جائیں گے۔ ان لوگوں کا آپ اندازہ لگائیے جنہیں جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جنہیں جہنم کے انگاروں پر گھسیٹا جائے گا، اور بعض احادیث میں آتا ہے آدمی زبان صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تو اور سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ مفلس اور جہنم میں جانے والا سب سے عجیب و غریب انسان وہ ہوگا جس نے دنیا میں نیکیاں بھی کی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، جس نے دنیا میں صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو سب سے غریب آدمی کون ہے، محتاج آدمی کون ہے، ضرورت مند آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا دینار لہ ولا درہم لہ، اللہ کے نبی سب سے مفلس اور غریب محتاج آدمی وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ کہا کہ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ، کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی، مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا، اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہیں، نام اعمال میں روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، نیکیاں لے کر آئے گا، زندگی میں نیکیاں ہوگا، لیکن وضرب ھذا وشتم ھذا
وسفك دم هذا، لیکن اس آدمی نے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے تھے، اس کو ستایا تھا، اس کو مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو گالی دیا تھا، اس کا حق چھینا تھا، اس کو ڈبو دیا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا، اپنی نیکیوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھ گناہ بھی لائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اٹھائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ فلاں کو مارا تھا، اس کی نمازیں اس مار کے بدلے میں ہوں گی، فلاں کا مال کھایا تھا، یہ زکوٰۃ اس مال کے بدلے میں ہوگی، اس کی یہ نیکیاں اس گناہ گار کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر یہاں پر ہی بات ختم نہیں، نیکیاں تو ساتھ لایا تھا، نیکیاں تقسیم ہو گئیں، لیکن لوگوں پر جو ظلم کیا تھا، لوگوں کے ساتھ جو ناحق معاملہ کیا تھا، وہ اب بھی باقی تھا۔ جس کے ساتھ ناحق کام کیا، جس کے ساتھ غلط تعلقات کیا، تو اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہوں گے ان کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس آدمی کو دے دے گا۔ دنیا میں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایک تو اپنے نیکیاں چلی گئیں، اور دوسرا ابھی لوگوں کا حق باقی ہے دینا، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس عبادت گزار پر ڈالے جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ بھی لے کر جہنم میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم دنیا میں چھوٹی سی مصیبت بھی برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو جہنم ایک ایسا سلسلہ ہے جو بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔